اللہ ناممکن کو ممکن بناتا ہے. اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی. یہ ہیومن پوائنٹ آف ویو ہے. میرا کام بڑا مشکل ہے. اچھا جی، وہ مشکل ترین جو ہے وہ ہمیں اس لیے مشکل لگتا ہے کہ ہماری ایک صلاحیت ہے، کیپیسٹی ہے، اس سے زیادہ ہم ڈیلیور نہیں کر سکتے. مثلا اگر مجھے لکڑی کا کام کروانا ہے تو مجھے پھر ترخان ڈھونڈنا پڑے گا. لوہے کا کام کرانا ہے تو پھر لوہے آئرن سمتھ والے کو، لوہے والے کو ڈھونڈوں. ہر ایک کی ایک صلاحیت ہے، ہر ایک کو اللہ نے ایک صلاحیت دی ہے، کیپیسٹی ہے، شعور ہے. ہر ایک کو جہاں رکھتا ہے اس کے مطابق اس سے بات کرتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ہر ایک کا جو حساب کتاب ہے یا اس کو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے معیار پہ جانا پڑے گا. نہیں، آپ جس جگہ ہیں، جن حالات میں، وہ جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے، آپ نے صرف اپنے اندر وہ خلوص، وہ ارادہ، وہ نیت کی پاکیزگی پیدا کرنی، جس کے لیے آپ کو کسی صحبت میں جانے کی ضرورت ہوگی، کسی اللہ والے کے پاس بیٹھنے کی ضرورت پڑے گی. ادروائز نہیں. یہ کہ آپ سوچیں کہ جی میں تو ایک بندہ جو ہے جس کے پاس پیسہ ہے، اس نے 10 حج کر لیے. ایک کاکی مجھے ملی تھی، PIA میں ہوتی تھی ایئر ہوسٹس، اس نے مجھے بتایا اس نے 99 عمرے کیے ہوئے تھے. میں نے اس سے پوچھا تم کبھی مسجد نبوی گئی؟ اس نے کہا نہیں. انہوں نے کہا ہم تو جاتے ہیں حج فلائٹ لے کے وہاں اترے، ٹائم ملا، بھاگے بھاگے گئے، طواف کیا، ہم نے ایک عمرہ کر لیا. میں کہا بیٹا تیرا پھر عمرہ کیسے ہوگا؟ انہیں کہا کیا مطلب؟ میں کہا جس نے سارا یہ روشن جس کے تھرو ہوا، اگر وہ یہ بڑے گھر ہی نہ گئے. اس نے کہا ٹھیک ہے آئندہ جاؤں گی. کہنے وہ پکڑ لیتے وہاں پہ اگر ویزا وہ نہ ہو، کیا ہوتا ہے اقامہ کے ویزا جو بھی. ایک کاکی تھی وہاں پہ دوسری ایئر ہوسٹس، اس کے ساتھ یہ اس نے کہا بیٹھ جا چپ کر کے ٹیکسی میں، کوئی نہیں پوچھتا، چلتے مدینہ. وہ گئی، مدینے گئی، اور وہ کہتی ہے کہ پہلی دفعہ جو میں نے دعا کی تھی آپ کے پاس بیٹھ کے اور جو محسوس کیا تھا وہ وہاں پہنچی تو مجھے لگا بالکل ہر چیز ویسے ہی ہے، پریکٹیکل ہے. وہاں وہ گئی، اس کے بعد وہ مجھے نہیں ملی زندگی میں. اس کے جتنے بھی دکھ تکلیف تھے وہ ایک اس لمحے نے اللہ کی رحمت سے ختم ہو گئے. آپ اور میں اگر ہمارے پاس پیسے نہیں، ہمیں بھی کوڑے یار نے 10 حج کیتے نے 15 عمرے، یا اللہ میں نے بھی دے میں بھی کر رہا ہوں. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ دکھلاوا بہت کرتا ہے، آپ کا اس کے بارے میں رائے اچھی نہیں ہے. اللہ آپ کو کیسے اچھا سمجھتا ہوں کہ آپ کو کیسے پتہ وہ اچھا آدمی نہیں ہے، یا وہ ریاکاری کر رہا ہے یا دکھلاوے کا عمرہ کر رہا ہے. ایک آپ جانا چاہتے ہیں، دوسرے رش کرتے ہیں، دوسرے حسد کرتے ہیں، دوسرے الزام لگاتے ہیں، اپنے اندر ایسی تنقید کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں. جب آپ کو چانس ملے گا، وہ فقراء تو کہہ رہے ہیں کہ اگر بھائی جان اگر آپ کے دل میں اللہ نہیں ہے تو یہاں کیا تلاش کرنے آتے ہو؟ پہلے اس خیال کو تو بسا لو اپنے اندر، پھر آؤ کہ کعبے کی جگہ تم مالک کعبہ کو دیکھو، اس سے ملو. تو یہ عجیب و غریب جو ہمارے اندر صورتحال ہے نا، کہ ہم سب کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس روح نہیں ہے. مطلب ہم چاہتے ہیں کہ بس پیسے ہوں، ادھر چلا جاؤں. اگر انگلینڈ جانا ہے تو میرا خیال ہے واپسی تو عمرہ کر لوں، سارا وزٹ کر کے نہ گوریاں دا ملک، واپسی تو ساریاں معافیاں تلافیاں کر کے آ جانے ہیں. پھر نویں سرے تو اتنے آ کے دیکھیں گے کی کرنا ہے. یہاں آ کے ایویں 5-6 دن لوگوں کے اتنے امپریشن رہے گا حضرت صاحب وڈے کروں ہو کے آ رہے ہیں، اس کے بعد پھر وہ ہم جیسا ہی ہوگا بیچارہ. تو یہ ہمارے یہاں رسم ہے بہت ساری چیزوں میں، ہماری زندگی کا حصہ نہیں بنتا. کردار سازی کے لیے امپورٹنٹ چیز باطن کی پردہ کشائی ہے. یاد رکھو باطن کا روشن ہونا ہے کردار کے لیے، کیونکہ محبت جو ہے وہ پورا جہان آباد کرتی ہے. محبت توڑ ہے، ضد ہے اس سارے نفسی اوصاف کا جس میں کینہ، بغض، عداوت، نفرت اور منافقت، ریاکاری، دکھلاوا، جھوٹ. محبت جو ہے وہ اللہ نے
ہمارے دل کی جو صفت ہے محبت ہے، اللہ نے ہر ایک دل میں اپنی محبت رکھی. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ محبت کی بات ہمیں سمجھ آتی ہے، ہم بدلہ لینے کے ماسٹر، انہوں نے میرے نہ زیادتی کی تھی، میں تو نہیں چھڈاں گا. کاکیاں معاف نہیں کرتی، کاکے نہیں فرگو کرتے. سو ایک جہنم بن جاتا ہے ہماری زندگیوں میں. ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے ماں باپ ٹھیک نہیں ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نا کہ ایک وقت آئے گا لوگ یعنی گالی دینے والے کے ماں باپ کو بھی گالی دیں گے. تو صحابہ نے پوچھا، کہنے کہ ایسے کہ مزہ اگر تم کسی کو گالی دیتے ہو تو اس کے باپ کو گالی دیتے ہو نا. آپ یہ سوچیں کہ آپ اور میں کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور ہم یہ سوچ نہیں رہے کہ یار اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے. کیوں ہمیں اس میں برائی نظر آ رہی ہے؟ ہمیں اپنی برائی کیوں نہیں نظر آ رہی؟ اس کا مقصد ہے جب اللہ ہم پہ رحمت کرے گا تب ہمیں ہماری برائیاں دکھائے گا. اگر ہم دوسروں میں برائیاں دیکھ رہے ہیں تو اللہ کی رحمت ہم پہ نہیں ہے. اللہ جب کسی پر رحم فرماتا اسے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کے نفس کے عیب دکھا دیتا ہے، اس کی برائیاں ظاہر کر دیتا ہے. تو اگر دوسروں میں نظر آئیں تو ہمارے میں کیسی ہوں؟ ہم سارے جہان کو کہتے ہیں برے ہیں. ہمارے ہاں اتنی بد دعائیں دینے کا کلچر ہے. بیوی میاں کو دے رہی ہے، میاں بیوی کو دے رہے، سس بہو نو بد دعاواں دے رہی ہے، بہو سس نو بد دعاواں دے رہی ہے، لوگ حاکموں کو بد دعائیں دے رہے. کسی بندے پہ حد نافذ ہوئی، ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ایک اور نے اس کے اوپر لان تان کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے منع کیے. کسی غلطی کرنے سے بندہ کافر تو نہیں ہو جاتا. پر میں کتنی، آج میں کسی سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا آپ اتنے فزیکلی اسپیشل بچوں کو پالتے ہو، لوگ بوجھ سمجھتے. میں نے کہا اللہ کے نزدیک ہم سارے فزیکلی، مینٹلی، اسپرچولی، سائیکولوجیکلی ریٹارڈڈ لوگ ہیں، ہینڈی کیپڈ ہیں، نافرمان ہیں. اللہ پھر بھی ہمارا خیال کرتا ہے. تو جب اب اللہ ہر حال میں ہمارا خیال کرتا ہے تو محبت کا تقاضا یہ کہ ہم بھی ہر ایک کا خیال رکھیں. اور دوسرے کی طرف یہ جب تک آپ اس خیال کو، اللہ کے خیال کو اپنے قلب میں نہیں بسائیں گے، اللہ کے روبرو نہیں ہوں گے، اللہ کے حوالے نہیں کریں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا. سن لیں گے، آ کے مجھے کہہ دیں گے 7 دن گزر گئے، کچھ بھی نہیں ہوا. اتنا آسان ہے کہنا. اچھا جی، ہم بے یقین اتنے پہلے ہم کہتے ہیں یا اللہ ساڈا کوئی رشتہ بندوبست کر دے. جو تمہارے نصیب میں، اس کے علاوہ تو تمہیں کچھ نہیں ملنا نا. یا نصیب بنایا کس نے؟ رب نے. بنانے والا اپنی پروڈکٹ کے کا خیر خواہ ہوگا یا کوئی اور روئے زمین پہ اس کا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ بنانے والا. کبھی کسی بندے نے کوئی پینٹنگ بنائی ہو، کوئی تصویر بنائی ہو، کوئی چیز بنائی ہو، آپ اس میں سے ذرا نقص تو نکال کے دکھائیں. کوئی آپ کو کھانا کھلائے، آپ اس میں سے نقص نکالیں، اس کو کیسا لگے گا؟ اس کا بیبی ہے نا، اس نے بنایا ہے نا. ارے یہ کائنات اللہ کی ہے، کیسا لگتا ہوگا اللہ کو؟ ہم یہ بات ہم نے کبھی خیال ہی نہیں کیا. انجانے میں ہم بڑی باتیں سوچتے ہیں اور وہ ساری چھوٹی چھوٹی باتیں جو بڑی بات کو ڈیولپ کرتی ہیں وہ ہمارے نظر سے غائب ہو جاتی ہیں. ہم ہمیشہ یہ سوچیں کہ یہ جتنی بھی کائنات اللہ نے بنائی ہے اس کا اونر اللہ ہے. اللہ کو بہت پیار ہے اپنی مخلوق سے. اور اس کا کوئی، آپ کو کیا چاہیے؟ کوئی ثبوت چاہیے؟ آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں، کیا یہ ثبوت کافی نہیں؟ آپ کو رنگ علیحدہ علیحدہ نظر آتے ہیں، یہ ثبوت کافی نہیں؟ آپ رات کو سو جاتے ہیں، صبح پھر پتہ نہیں کون اٹھا دیتا ہے، کون رات کو سوتے میں روحوں کو آزاد کرتا ہے فار سم ٹائم اور پھر پابند کرتا ہے. کس قدر ڈیلیکیسی ہے اس نظام کی. ابھی بھی کوئی ثبوت چاہیے؟ ابھی بھی ہمیں اس کے بارے میں شک ہے. اس لیے ہم نے ناممکن کو ممکن. قرآن پورا اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے. اللہ نے کیا کیسا کیسا کائنات کا نظام بنایا ہوا ہے.
ہماری تو عقل فیل. وہ بیچ میں دعا کے ٹریلر میں لکھا تھا زمین کے آربٹ سے باہر نکلنے کے لیے سائنسدانوں کے دھوئیں نکل گئے. گریویٹیشنل پل بہت زیادہ ہے, نیچے کو کھینچ دیا ہر چیز. راکٹ میں ایکسٹرا انرجی فیول ہونا چاہیے تاکہ آربٹ سے باہر نکل جائے, پھر جا کے بے وزن ہو جاتی. یہ اللہ کی شان دیکھو. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کہہ رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. کیسا وہ پاک اور طاقتور ذات ہے. عقل عاجز ہے, بے بس ہے, اس دے بعد ساڑی گفتگو کی ہوندی. روحانی تھی کہ جسمانی تھی, لے دسو ساڑا سبجیکٹ. یار اللہ کہہ رہا ہے وہ لے گیا اپنے بندے کو. جب لے گیا کسی اپنے بندے کو تو بندہ واپس بھی تو آیا کہ نہیں آیا. یا تو نا کہ اللہ لے جائے گا جی ہمیں, ہم مر جائیں گے. نبی دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات مبارکہ کو فزیکلی لے گیا. عقل عاجز ہے, کسی کی مت ماری گئی ہے ساروں کی, سمجھ نہیں آتی ہے کس طرح ہو گیا. نور کی سواری پہ لے گیا اللہ. نور کو نور کی سواری چاہیے ہوتی ہے نا جی. تو اللہ کی جو قدرت ہیں, جو عجائبات ہیں, اللہ کے لیے کیا چیز مشکل ہے. چلیں آپ دنیا کا کوئی کام لیں, اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ اللہ کے لیے تو کوئی چیز ناممکن نہیں.